سب ٹاپک نمبر 9، اور وہ ہے انتہائی فضیلت کے حامل شوال المکرم کے 6 روزے، جس کی فضیلت اہل سنت کی مین سٹریم کی کم از کم 5 کتابوں میں اور اس کے علاوہ بھی اور کتابوں میں آئی ہے۔ نمبر 1 صحیح مسلم، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح مسلم میں 2758 حدیث نمبر ہے، اور فواد عبد الباقی کی جو ترتیب ہے اس کے مطابق 1164 نمبر ہے، 1164۔ یہ حدیث جامعہ ترمذی میں بھی موجود ہے، سنن نبی داؤد کے اندر بھی موجود ہے، سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے، صحیح ابن خزیمہ کے اندر اور کئی کتابوں کے اندر موجود ہے، اور مشکات کے اندر بھی موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2047 مشکات المصابیح میں۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان مبارک کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال المکرم کے 6 روزے رکھ لے، یعنی یکم شوال کو چھوڑ کر، اس دن روزہ رکھنا حرام ہے، وہ آگے احادیث بھی بخاری اور مسلم سے آئیں گی، باقی پورے جو 29 یا 28 دن بچتے ہیں یکم شوال کو چھوڑ کے اس میں 6 روزے رکھ لے، تو گویا کانا کا صیام الدہر، وہ گویا کہ ایسا ہے جیسا کہ وہ ایسا شخص ہو کہ جو ہمیشہ ہی روزے کی حالت میں رہتا ہے، یعنی جو روزانہ روزہ رکھے اس کی مانند اس کو ثواب ملے گا جو صرف شوال کے 6 روزے رکھ لے۔ الحمدللہ۔ اور اسی کی ایکسپلینیشن میں ایک حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، سنن ابن ماجہ میں 1715، سنن دارمی میں 1755 اور مسند احمد میں 22465، یعنی 22465۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ حدیث ہے، اور اس حدیث کو دور حاضر کے 4 بڑے محدثین نے صحیح کہا ہے۔ نمبر 1 شیخ البانی رحمہ اللہ تعالی، نمبر 2 شیخ زبیر لزئی رحمہ اللہ تعالی، نمبر 3 شیخ شعیب ارنوت رحمہ اللہ تعالی، اور نمبر 4 شیخ حسین سلیم اسد حفظہ اللہ تعالی۔ ان 4 محدثین نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ثوبان روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ رمضان مبارک کے 1 مہینے کے روزے 10 مہینے کے روزوں کے برابر ہیں، کیونکہ اسلام میں 1 نیکی کے بدلے 10 نیکیاں ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس بات کی سپورٹ میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 160 بھی تلاوت فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو کوئی ہمارے حضور 1 نیکی لے کر آیا تو ہم اس کو 10 گنا کر کے لوٹائیں گے، 1 نیکی 10 کے برابر۔ جیسا کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نمازیں الٹیمیٹلی جب 5 رہ گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہے تو 5 لیکن ثواب 50 کا ملے گا، 10 گنا۔ اور قرآن میں بھی آیا 1 نیکی 10 نیکیوں کے برابر۔ تو اب رمضان مبارک کا 1 مہینے کے روزے کتنے مہینے کے روزوں کے برابر ہوئے؟ 10 کے برابر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد جو شوال کے 6 روزے رکھے تو وہ 2 مہینے کے برابر ہیں۔ کیوں؟ شوال کے جو 6 روزے ہیں جب ان کو 10 گنا کریں گے تو کتنے روزے بنے؟ 60، اور 60 کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 2۔ پوری میتھمیٹیکل کیلکولیشن ہے جناب۔ یہ کہتے ہیں 6 روزوں کا ثواب کس طرح ہو سکتا ہے 10 گنا؟ یہ 10 گنا ثواب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری میتھمیٹیکل ایکویشن بتائی ہے، فرمایا شوال کے 6 روزے 2 مہینوں کے برابر ہیں، کیونکہ 6 × 10 = 60، اور 2 مہینے جو ہے وہ 60 دن، یعنی لگاتار 2 مہینے 30 کے بھی تو ہو سکتے ہیں نا، زیادہ سے زیادہ 30 کے ہی ہوں گے، یا 29 یا 30۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ ہی فرمایا، یوں یہ پورے سال کے روزے بن گئے، یعنی 6 روزے رکھنے تھے 10 گنا ثواب، 10 مہینے کے روزوں کو رمضان کے 1 مہینے نے کور کیا، اور باقی ان 6 روزوں نے باقی کے 2 مہینوں کو کور کیا، یہ پورے سال کے روزے بن گئے۔ الحمدللہ۔ تو محنت کم اور اجر زیادہ، اس سے بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے، سیم اسی فضیلت کے اوپر، اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 2054،
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لے، ہر مہینے 3 روزے، تو سال میں کتنے ہوئے؟ 36، اور 36 کو 10 سے ضرب دے تو 360، یعنی 355 کا ہوتا ہے نا. تو وہ بھی گویا ایسا ہے کہ جیسا کہ وہ صوم الدہر یعنی ہمیشہ کے روزے رکھنے والا ہے. ہر مہینے میں 3 روزے، 12 × 36، 36 کو 10 سے ضرب دے 360، یعنی روزانہ گویا کہ اس نے روزہ رکھنا ہے. تو ہر مہینے میں 3 روزے رکھ کے بھی پورے سال کے روزوں کا ثواب ہے. اور یہ آپ کو روزے کتنے رکھنے پڑیں گے؟ 36. اور دوسری طرف صرف شوال کے 6 روزے ایک ہی مہینے کے اندر رکھ لیں، پورا سال کوئی بھی نفلی روزہ نہ رکھیں، تب بھی پورے سال کے روزوں کا ثواب ہے. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. یہ اللہ کی رحمت کا ظہور ہے. اور آپ اس حدیث کو یاد کر لیں جو بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، رحمت الہی سے ریلیٹڈ. صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6913 اور مشکات میں ہے 2301، جو ہمارے بلو کارڈ صبح شام کے اذکار والے کارڈ کے اوپر بھی ہے، کہ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا، ہماری ماں، وہ فجر کی نماز سے لے کر اشراق تک مسلسل مصلی پر بیٹھ کر عبادت کر رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ تم صبح سے ابھی تک اذکار میں مشغول ہو، اور میں نے گھر میں داخل ہونے کے بعد 4 کلمات 3 دفعہ پڑھ لیے ہیں. 4 کلمات کو 3 دفعہ پڑھا ہے، اور مجھے اس سے زیادہ ثواب مل گیا ہے جتنا تم فجر سے لے کر اشراق تک بیٹھی ہوئی ہو. یہ صحیح مسلم میں کوئی سٹوری بک نہیں، صحیح مسلم 6913 اور مشکات میں 2301. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 4 کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ، اس کے ساتھ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. یہ 4 کلمات سبحان اللہ وبحمدہ کے ساتھ یہ 3 دفعہ جو پڑھ لے، اس کو فجر سے لے کر اشراق تک مسلسل بیٹھ کر عبادت کرنے کا ثواب ہے. یہ بڑی نعمت ہے. ظاہر ہے کہ اللہ کو بھی پتا ہے کہ سارے ہی کوئی امت ویلے نہیں لے آئے، لوگ مصروف بھی ہیں، لوگوں نے اپنے کاروبار زندگی بھی کرنے ہیں، لوگوں نے اپنی جابز پہ بھی جانا ہے، ہر بندے کی اپنی اپنی مصروفیات ہیں. پھر دونوں آپشن رکھ دیے گئے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو واقعی دین سے جو کھا رہے ہیں، ان کا تو کام ہے کہ وہ فجر سے لے کے اشراق تک مسجد میں بیٹھیں، لوگوں کو مسائل بتائیں. علماء وہ بھی نہیں بیٹھتے تو اور کس نے بیٹھنا ہے. باقی جو عوام الناس ہے، جنہوں نے بیچاروں نے دن کے وقت مزدوری کرنی ہے، باقی انہوں نے اپنے معاملات کو لے کر چلنا ہے، ان کے لیے آسانیاں ہیں کہ وہ یہ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ پڑھ لیں. جو دونوں کرنا چاہتا ہے چوپڑیاں نالے 2 ضرور کریں، اشراق تک بیٹھے بھی نوافل بھی پڑھے اور یہ بھی پڑھ لے، تو ڈبل ثواب ہے انشاءاللہ. میرے بھائیوں، یہ شوال المکرم کے جو 6 روزے ہیں، ان کی جو فضیلت پہ حدیث صحیح مسلم کی ہم نے ڈسکس کی، جو اہل سنت کی مین سٹریم کی کتب 6 میں سے بخاری کو چھوڑ کر باقی 5 کی 5 کتابوں میں ہے. صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، اس کے علاوہ بھی اور کتابوں کے اندر. لیکن اسی حدیث کے نہ پہنچنے کی وجہ سے امام مالک رحمہ اللہ تعالی نے شوال کے 6 روزوں کا انکار کیا ہے. اور الموطا امام مالک کے اندر انہوں نے کتاب الصیام جو چیپٹر ہے روزوں والا، اس میں سیکنڈ لاسٹ ان کا اپنا قول موجود ہے. ظاہر سند کی ضرورت نہیں، اپنی کتاب میں ان کا اپنا قول ہے کہ یہ شوال کے جو 6 روزے ہیں، یہ میں نے اہل مدینہ میں کسی کو رکھتے ہوئے نہیں پایا، اور میں اس کی کسی اصل کو نہیں سمجھتا، اور میں اس کو مکروہ سمجھتا. باقی مالکیوں نے پھر امام مالک کا بھی رد کیا جرت کر کے. امام ابن عبد البر نے الاستذکار کے اندر اور باقی کتابوں کے اندر ملتا ہے، انہوں نے خود امام مالک کا رد کیا، اپنے امام کا. اور پھر رد ظاہر ہے بڑے احترام کے دائرے میں وہ کرتے ہیں نا، وہ پھر تعویل کرتے ہیں تاکہ بزرگ بھی بچ جائیں اور ہماری بات بھی رہ جائے. وہ کہتے ہیں نہیں، امام مالک جو کہتے تھے وہ اصل میں روزوں کو مکروہ نہیں کہتے تھے، وہ اس لیے کہتے تھے کہیں کوئی رمضان کی طرح ان روزوں کو بھی فرض نہ سمجھ لے. دیکھیں کونے کو کبھی گل کٹ لینی، حالانکہ بالکل الموطا امام مالک نے کلیئر کٹ، امام مالک کی جو لینگویج ہے وہ بتا رہی ہے کہ وہ ان روزوں کو مکروہ سمجھتے تھے، اور یہ کوئی عیب والی بات نہیں ہے، ان تک حدیث نہیں پہنچی ہوئی تھی.
ہم یہی تو کہتے ہیں کہ بڑے بڑے اصحاب تک حدیثیں نہیں پہنچی ہیں، تو امام مالک یا امام حنیفہ رحمہم اللہ وہ کس کھیت کی مولی ہیں ایز کمپیئر ٹو صحابہ کرام علیہم رضوان کے؟ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 1926، صحیح مسلم میں پوری ڈیٹیل ہے 2589 کنٹینیوس نمبرنگ کے مطابق. اور میں پچھلے لیکچرز میں ڈسکس بھی کر چکا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد 30 سال تک فتویٰ دیتے تھے کہ جنبی شخص بغیر غسل اتارے روزہ نہیں رکھ سکتا. پھر اما عائشہ نے جب ان کو مسئلہ سمجھایا کہ بھئی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی بیویوں کے ساتھ صحبت کرتے تھے اور فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد غسل اتارا کرتے تھے اور آپ روزہ بھی رکھ لیا کرتے تھے اسی حالت میں، تو حضرت ابو ہریرہ خاموش ہو گئے، انہوں نے رجوع کر لیا. اب کوئی کہ جی ابو ہریرہ تک حدیث کیسے نہیں پہنچ سکتی، وہ تو اتنی احادیث جمع کرنے والے اور ذخیرہ احادیث میں سب سے بڑے راوی ہیں احادیث کے. بھائی اگر امام ابو ہریرہ سے کوئی حدیث چھپی رہ سکتی ہے تو امام حنیفہ اور امام مالک اس کھیت کی مولی ہیں ایز کمپیئر ٹو امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام. میں اپنے ساتھ کمپیئر نہیں کر رہا، میں پائی انہاں دی جوتیاں دی خاک دے برابر بھی نہیں، ٹھیک ہے نا جی. وہ فوراً وہ جملوں کو پکڑنا شروع کر دیتے ہیں. میں اپنے ساتھ تو کمپیریزن نہیں کر رہا، میں نے تو کوئی دعویٰ ہی نہیں کیا، میں کمپیریزن کروا رہا ہوں صحابہ کرام کے ساتھ. تو ان کو بھی غلطی لگ جاتی، ویسے تو کہتے ہیں جناب غلطی لگ سکتی ہے، معصوم نہیں مانتے، لیکن جب ہم کو غلطی نکالیں تو فوراً ہی انڈائریکٹلی معصومیت کلیم کرنا شروع کر دیتے. تو امام مالک کا بھی قول اس حوالے سے بالکل مردود ہے صحیح احادیث کی روشنی میں، صحابہ کرام کے فتاوی کی روشنی میں. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف بھی ایک منسوب قول ان کی تمام فقہ کی بنیادی کتابوں کے اندر، چاہے وہ فتاوی عالمگیری ہو، الموطا امام محمد ہو، ہدایہ ہو، باقی کتابوں میں تواتر کے ساتھ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا قول بھی ملتا ہے کہ وہ شوال کے 6 روزوں کو مکروہ اور بدعت سمجھتے تھے، صحیح نہیں سمجھتے تھے. اور ظاہر ہے کہ جب وہ صحیح نہیں سمجھتے تھے تو پیچھے ان کے روحانی اولاد بھی موجود ہے جو ان کی غلطیوں کا دفاع کرے گی، چاہے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح احادیث کا انکار کرنا پڑے، ان کو کوئی شرم اور حیا نہیں آئے گی. وہ ویسے تو کہیں گے نہیں جی نہیں، ہم تو اماموں کو نبی کے نیچے ہی مانتے ہیں، لیکن جب نبی ورسز کوئی امام آ جاتا ہے، امام کا قول جو ان کے بزرگوں نے نقل کیا ہوا ہے، وہ پھر کہتے ہیں نہیں جی نہیں، ہمارے امام کو کیسے غلطی لگ سکتی ہے. ان سے پوچھیں اگر حضرت ابو ہریرہ کو غلطی لگ سکتی ہے، امام ابو ہریرہ کو غلطی لگ سکتی ہے، تو امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہم اللہ اجمعین وعلیہم السلام ان کو غلطی نہیں لگ سکتی؟ لگ سکتی. یہ زر ولی صاحب بڑے مشہور ہیں عجیب و غریب اوٹ پٹانگ باتیں کرنے پر، اور یہ وہی مفتی صاحب ہیں جن کی جب میں نے کلاس لی تھی فل بدی، تو وہ ویڈیو جو ہے وہ لاکھوں تک نہیں پہنچی ہے، وہ ملینز آف پیپل تک پہنچی ہے، ملینز آف پیپل ود ان 1 ویک. جو عبدالستار خان عیدی صاحب کے اوپر انہوں نے کامنٹس پاس کیے تھے، اس کے جواب پہ آپ بلکہ لکھیں نا عبدالستار عیدی، مفتی زر ولی اور انجینئر محمد علی مرزا، یا وہ عبدالستار عیدی یا مفتی زر ولی لکھیں تو نال انجینئر صاحب پہلے ہی کھل جان گے، کیونکہ وہ کلپ ہی کتنے لوگوں نے دیکھا ہوا ہے یوٹیوب کے اوپر، پھر اور کئی اور چینلز کے اوپر بھی وہ اپلوڈ کیا گیا، واٹس ایپ کے ذریعے لاکھوں لوگوں تک وہ الحمدللہ کلپ پہنچا، وہ وائرل ویڈیو تھی. یہ وہی مفتی زر ولی صاحب ہیں. آج انشاءاللہ ان کے لیے ایک اور تحفہ ہے انشاءاللہ تعالی. انہوں نے باقاعدہ شوال المکرم کے 6 روزوں کے خلاف پوری کتاب لکھی ہے، اندازہ کریں، احادیث کے خلاف کتاب لکھی ہے، نبی علیہ السلام کے خلاف کتاب لکھی ہے دوسرے معنوں میں. اور وہ ہے یہ میرے بھائیوں کتاب، یہ ذرا ان کو دکھائیں جی. یہ کتاب میں نے ڈھونڈی لی ہے، ویسے تو یہ مجہول لوگ ہوتے ہیں، ان کی کتابیں اس طرح نہ تو پبلک خرید کے پڑھتی ہے، نہ ان کی کوئی ورتھ ہوتی ہے. بڑی مشکل سے یہ بار اس کی ایک پوری جو ہے وہ کاپی میں نے حاصل کر لی ہے. یہ والا پیج دکھائیے گا جی، یہ والا. یہ کتاب ہے مفتی زر ولی صاحب کی کتاب، احسن المقال فی کراہیت صیام 6 شوال. وہ کہتے ہیں یہ بڑا ہی بہترین ریسرچ پیپر ہے. احسن المقال ایسی کہنا ریسرچ پیپر، اے ریسرچ پیپر دی جیڑی ہے نا سمجھو عربی، احسن المقال بڑی ہی اچھا مقالہ ہے، یہ ریسرچ پیپر ہے، چنگا کام کیتا ہے. فی کراہیت صیام 6 شوال، اس کراہت کے اوپر کہ شوال کے 6 روزے رکھنا یہ مکروہ ہے. اے جناب ریسرچ پیپر لکھا جائے، احادیث کے خلاف ریسرچ پیپر لکھا ہے اور کہتے ہیں جی یہ بڑا اچھا ریسرچ پیپر ہے. اور اس ریسرچ پیپر کی جو ٹیکنیکل ڈسکشن ہے اوٹ پٹانگ قسم کی، اس پہ میں 3 گھنٹے بول سکتا ہوں، لیکن ٹائم نہیں ہے. آلریڈی میرے شیخ نے، میرے استاد نے، شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالی،
المتوفا 1435 ہجری، انہوں نے باقاعدہ اس تقلیدی مولوی صاحب کا رد کیا ہے اپنے مقالات کی جلد 2 صفحہ نمبر 322 سے لے کر 328 تک. یہ ان صفحات کے اوپر مفتی ظہر ولی صاحب کا جو اس میں انہوں نے چھڑولیں چھوڑی ہوئی ہیں نا، ان کا انہوں نے علمی گرفت کی ہے، لیکن کچھ چھڑولیں ہیں جو ان کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے. اصل میں ان چھڑولوں کو پکڑنا چاہیے تھا. میں وہ 3 چھڑولیں نا پکڑ کے انشاءاللہ تعالی بھی آپ کو میں ان مفتی صاحب کا علمی لیول آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. تو یہ پوری کتاب کا پوسٹ مارٹم ہو سکتا ہے، لیکن میں نے وہ کسی بندے کو چیک کرنے کے لیے نا وہ موٹی موٹی باتیں کر دی تو اس کی پتہ چل جائے گی اس نے چھڑولیں کون سی چھوڑی ہوئی ہیں. یہ وہ باتیں جو شیخ زبیر صاحب نے ڈسکس نہیں کی اپنے مقالات کی جلد کے اندر، لیکن میں انشاءاللہ تعالی ان کو ڈسکس کروں گا. یہ پہلا ریفرنس صفحہ نمبر 28 پہ اسی کتاب کی انہوں نے جو ایک بہت بڑی شڈول ماری ہے. میرا خیال ہے ہمارے لیکچر میں بیٹھنے والا ہر شخص اس شڈول کا جواب دے سکتا ہے. یہ ذرا ہائی لائٹ کریں جی، یہ جو میں نے ہائی لائٹر پھیرا ہوا ہے جس کے اوپر، یہ جناب مفتی ظہر ولی صاحب نے اپنی کتاب جو ہے احسن المقال فی کراہیتی صیام ستۃ شوال کے پیج نمبر 28 کے اوپر ایک شڈول چھوڑی ہے. میں شڈول اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی علمی بات نہیں تھی، میں انشاءاللہ تعالی اس کا جواب دیتا ہوں. یہ اس پہ لکھتے ہیں کہ واضح رہے کہ صیام الدہر کی صحیح اور صریح روایت میں ممانعت آئی ہے، چنانچہ صحیح مسلم کی انہوں نے ایک حدیث نقل کر دی. واضح رہے کہ ثواب کے لیے ہمیشہ ایسے اعمال ذکر کیے جاتے ہیں جو شرعاً محمود ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیشہ روزہ رکھنے کی ممانعت کی ہے، لہٰذا اگر صحیح مسلم کی حدیث میں شوال کے 6 روزوں کی یہ فضیلت آئی ہے کہ گویا کہ وہ ہمیشہ روزہ رکھنے والا ہے، تو احادیث میں تو ہمیشہ روزہ رکھنے کو غلط کہا گیا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کسی عمل کی ایسی فضیلت بتائیں جو اس چیز کے خلاف ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع فرمائی ہوئی ہے؟ تو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ روزہ رکھنے سے منع فرمایا، لہذا شوال کے 6 روزے رکھنے پر ہمیشہ روزوں کا ثواب ملنا، یہ کہتے ہیں لاجیکلی غلط ہے. وہ کہتے ہیں فضیلت تو ہمیشہ اس کام کی ہوتی ہے جو نیکی کا کام ہو. جب ہمیشہ روزہ رکھنا نیکی کا کام ہی نہیں ہے تو اس کی فضیلت کیسی؟ آن دا فیس آف آرگومنٹ بات تو بڑی صحیح ہے، لیکن چھوڑول چھوڑی ہے جو انہوں نے حدیث لکھی ہے نا اس کی سپورٹ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ جو ہے وہ روزہ رکھنے سے منع فرمایا. صحیح مسلم کی حدیث، اور یہ حدیث مشکات کے اندر بھی آپ کو روزوں والے چیپٹر میں، نفلی روزوں والے چیپٹر میں مل جائے گی. پچھلے لیکچر میں بیان بھی کر چکا ہوں. اور یہ شوال کے 6 روزوں والی جو حدیث ہے اس کے اندر بھی یہ موجود ہے، یہ الفاظ موجود ہیں. شوال کے جو 6 روزے ہیں جن کی حدیث کا نمبر میں پہلے بتا چکا ہوں، صحیح مسلم کی جو حدیث نمبر 2758 اس کے اندر بھی موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شوال کے 6 روزے رکھنے والا گویا کہ پورے سال کے روزے رکھنے والے کی طرح ہے. اور صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روزانہ روزہ رکھنے سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ اگر تم نے روزہ ہی رکھنا ہے روزانہ تو اس کی بجائے تم مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو، تو گویا کہ تمہیں پورے سال کے روزوں کا ثواب مل جائے گا. تو اس میں بھی الفاظ ہے کہ ہمیشہ روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، یعنی جو مہینے میں 3 روزے رکھ لے ایام 20 کے 13 14 15 یا اس کے علاوہ بھی 3 رکھ سکتا ہے پورے مہینے میں سکیٹرڈ، میں پچھلے لیکچرز میں ڈسکس کر چکا ہوں. تو گویا وہ پورے سال کے روزے رکھنے کے مترادف ہے. تو یہ حدیث انہوں نے پوری نہیں نقل کی. عبداللہ بن عمر بن عاص کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزانہ روزہ رکھنے سے منع کیا تھا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ اگر تم مہینے میں 3 روزے رکھ لو، اور مسلم میں یہ الفاظ ہیں، یا 1 دن چھوڑ کر 1 دن روزہ رکھ لو، یعنی روزانہ روزانہ رکھو، 1 دن چھوڑ کر 1 دن روزہ رکھ لو، تو گویا تمہیں پورے سال کے روزے کا ثواب ملے گا. تو اسی میں فضیلت موجود تھی. اب یہ کتنی بےمانی کی ہے اس نے کہ آدھے الفاظ نقل کیے ہیں مفتی ظہر ولی نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزانہ روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، جبکہ اسی حدیث کے اندر الفاظ موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص سے کہا کہ اگر تو نے روزہ رکھنا ہی ہے نا تو بجائے روزانہ روزہ رکھنے کے تو مہینے میں 3 روزے رکھ لے، یا 1 روزہ رکھ 1 دن چھوڑ، 1 دن روزہ رکھ 1 دن چھوڑ، تو یہ داؤدی روزے ہو جائیں گے.
اور یہ اسی طریقے سے ہے گویا کہ تو نے پورے سال کے روزے رکھے. لو جی جناب یہ حدیث بھی میں نے ڈھونڈ لی ہے مشکات کے اندر, گفتگو کے اندر ہی, اور اس میں یہ الفاظ موجود ہیں. اور یہ حدیث صرف صحیح مسلم میں نہیں ہے, یہ بخاری میں بھی موجود ہے. اور یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 2054. میں آپ کو مشکات سے دکھانے لگا ہوں. یہ جو اس نے ظلم کیا نا کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ہمیشہ روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے, تو یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ جس شخص نے مہینے میں 3 روزے رکھے اس نے گویا پورے سال کے روزے رکھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اینڈ پہ اجازت بھی دے دی روزانہ روزہ نہ رکھا جائے, لیکن ایک دن چھوڑ کے ایک دن. یہ ذرا ہائی لائٹ کر دیں جی کیمرے میں, چونکہ علماء کرام نے بھی دیکھنا ہے اور علماء کرائم نے بھی دیکھنا ہے, مجرم علماء نے بھی اور عزت والے علماء نے بھی یہ میرا کلپ انشاءاللہ دیکھنا ہے, علماء پرائم نے بھی اور علماء کرائم نے بھی. یہ والا پیج جہاں پہ یہ انگلی ہے اس میں آپ کو ریڈ لائنیں بھی کچھ انڈر لائن نظر آ رہی ہوں گی. یہ مشکات سے میں آپ کو یہ حدیث ڈائریکٹلی دکھا رہا ہوں. یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے بخاری اور مسلم میں, اور اسی پیج کے اینڈ پہ فٹ نوٹ کے اوپر بخاری اور مسلم کا نمبر بھی لکھا ہوا ہے. پیج کے اینڈ پہ وہ والا نمبر بھی ہائی لائٹ کر دیں آپ. یہ لائن لگ کے اینڈ کے اوپر فٹ نوٹ کے اوپر تخریج بھی کی ہوئی ہوتی ہے, شیخ زبیلی زئی رحمہ اللہ تعالی نے کی ہے. مشکات میں حدیث موجود ہے, بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. اس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ پوری حدیث ہے جو مفتی زر ولی صاحب نے آدھی حدیث لکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ روزہ رکھنے سے, ہمیشہ کے روزے رکھنے سے منع فرمایا, اور آگے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھ لو یا مہینے میں 3 روزے رکھ لو تو گویا تم ہمیشہ کے روزے رکھو گے. تو اس نے یہ جو شرول چھوڑی تھی کہ ہمیشہ کے روزہ رکھنے کی فضیلت ہو ہی نہیں سکتی, تو ہے آدھی حدیث لکھی. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. علماء یہود کا کردار ادا کرتے ہیں ایسے علماء جو آدھی بات قرآن و حدیث سے پیش کرتے ہیں. کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو, کچھ کو چھوڑ دیتے. بخاری اور مسلم میں حدیث ہے میری امت میں وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جس طرح کے اگلے لوگوں میں یہود و نصارہ میں پیدا ہوئی تھی, قدم بقدم بالش بر بالش, حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا. میری امت بھی وہی کام کرے گی. صحابہ نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کون ہے, کیا یہود و نصارہ ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ لوگ نہیں تو اور کون لوگ مراد ہیں؟ پھر قرآن میں تو سورہ توبہ میں کیٹاگوریکل مینشن ہوا آیت نمبر 31 میں, اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور اپنے بزرگوں کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب مان لیا ہوا تھا. یہاں پر انہوں نے امام حنیفہ اور امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان لیا. اس میں امام مالک اور امام حنیفہ کا کوئی قصور نہیں ہے. آج اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کرسچن نے ڈیوینٹی کلیم کی ہے تو ہم حضرت عیسیٰ کو تو کوئی کنڈیم نہیں کرتے, نعوذ باللہ من ذالک. حضرت عیسیٰ تو ان کو خود لتر مارے. آج امام مالک امام ابو حنیفہ زندہ ہوتے ہیں, ان تک یہ حدیثیں پہنچ چکی ہوتی تو ان کو خود جوتیاں مارتے کہ تم ہماری طرف سے غلط وکالت کیوں کر رہے ہو, نبی علیہ السلام کے مقابلے میں ہمیں کھڑا کر رہے ہو. وہ خود مخالفت کر دیتے. تو یہ جناب ایک شڈول میں نے آپ کو دکھا دی. یہ مفتی زر ولی صاحب نے جو ایک دلیل اس میں جو ہے وہ باندھی تھی, اور مشکات میں یہ نمبر 2054 ریفرنس نمبر 2 اسی کتاب کا. یہ جو انہوں نے ریسرچ پیپر, اے جناب ریسرچ پیپر دے, اے ریسرچ میں اللہ بچائے جی اس طرح دی ریسرچ کو لوں. یہ جناب ایک اور شڈول ماری ہے انہوں نے صفحہ نمبر 39 کے اوپر. یہ بھی ذرا ہائی لائٹ میں نے کی ہوئی ہے, یہ بھی ذرا دکھا دیں جی کیمرے میں. یعنی وہ دلیل یہ بنا رہے ہیں کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام مالک اور امام حنیفہ ان روزوں کو نہیں مان رہے اور باقی امت کو روزے پتہ چل گئے. اندازہ کریں اللہ دے بندے ہو, انہاں دو امامہ نے ٹھیکہ لیا ہوا اسلام دا, نعوذ باللہ من ذالک, کہ ان تک جو دین پہنچے گا وہی دین ہوگا اور ان کے بعد کسی اور تک صحیح بات نہیں پہنچ سکتی, جبکہ کمیونیکیشن کے ذرائع بھی اتنے عام نہیں تھے اس وقت. آج والا معاملہ تو نہیں آپ تک وہ حدیث پہنچی ہے تو آپ ٹیکسٹ کر دیں اور میں میرے جیسے بندے فیس بک پہ چڑھا کے لاکھوں لوگوں تک بات پہنچا دیں. وہ آج والا دور تو نہیں تھا. تو یہ لکھتے ہیں اہل علم کو ٹھنڈے دل سے اس پر بھی غور کرنا چاہیے. صفحہ نمبر 39 پہ 39 پہ جب امام مالک شوال کے 6 روزوں کو بدعت قرار دے رہے ہیں اور امام حنیفہ سے نقول صحیحہ کے ساتھ کراہت منقول ہے تو آخر اس مستحب کا کیا درجہ رہ جاتا ہے؟ او مولانا صاحب درجہ رہ جاتا ہے تہاڈی جعلی ڈگری دا کوئی درجہ نہیں رہ جاتا. جدو امام ابو ہریرہ تک حدیث نہیں پہنچتی اور وہ 30 سال تک یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ جنبی شخص بغیر غسل اتارے روزہ نہیں رکھ سکتا, ان کو اگر امام ابو ہریرہ کو غلطی لگ جاتی ہے تو امام مالک اور امام حنیفہ کو غلطی نہیں لگ سکتی. میں نے بخاری اور مسلم سے بتایا نا, صحیح بخاری میں 1926 اور مسلم میں 2589
کہ حضرت ابو ہریرہ 30 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بھی فتویٰ دیتے تھے کہ جس پر غسل فرض ہو جب تک غسل اتار نہ لے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا. پھر اما عائشہ نے بتایا کہ نبی علیہ السلام تو جنبی ہوتے تھے اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنے کی وجہ سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم طلوع فجر کے بعد غسل اتارتے تھے اور روزہ بھی رکھ لیا کرتے تھے. اندازہ کریں، یعنی جنبی ہونے کا مطلب ہے ان کو پتا ہوتا تھا میں جنبی ہوں، اس کے باوجود آپ غسل ڈیلے کر دیتے تھے. یہ احتلام والا چکر نہیں ہے، اس میں تو وہ تو اس سے بھی ورس کنڈیشن ہے اس اعتبار سے، اس میں تو ویسے ہی زیادہ ہونی چاہیے. اس میں تو آپ کو پتا ہوتا تھا مجھ پہ غسل فرض ہے، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حال میں طلوع فجر کرتے کہ آپ جنبی ہوتے اور آپ روزہ رکھ لیا کرتے. الحمدللہ. تیسری شرول دیکھیں، یہ احسن المقال فی کراہیت صیام ستۃ شوال. یہ آج چھوٹے چھوٹے مینڈک جو ہے نا مارکیٹ میں نکلے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں نہیں جی امام حنیفہ نے تو کبھی مکروہ نہیں اس کو کہا. اب یہ مینڈک اتنے چھوٹے ہیں، میں ان کے نام بھی لینا جو ہے نا وہ سمجھتا ہوں کہ ان کو مشہور کرنے والی بات ہے. اور پائی اپنے بزرگوں کو جاؤ، وڈیاں کو جا کے پوچھو اللہ دے بندے ہو کہ کیا یہ تواتر کے ساتھ نقل ہوئی ہیں ان سے فقہ حنفی کتابوں سے، اور اگر یہ کتابیں جعلی ہیں تو پوری فقہ ہی جعلی ہے پھر. ٹھیک ہے نا جی، انہی کتابوں کے اوپر چلنا ہے. یہ آپ 46 نمبر پیج کے اوپر ذرا آپ ان کی دلیل سنیں تو آپ حیران ہو جائیں گے. انہوں نے کہا کہ دلیل کیا ہے ہماری، یہ پیج نمبر 46 پہ میں نے ہائی لائٹ کی ہے. یہ مفتی زر ولی صاحب کی جو کتاب ہے احسن المقال فی کراہیت صیام ستۃ شوال، بڑا بہترین ریسرچ پیپر اس بات کے اوپر کہ شوال کے 6 روزے رکھنا مکروہ ہے. بڑا یہ پیڑا قسم کا ریسرچ پیپر لکھا ہے. یہ احسن المقال وہی ہے بدعت حسنہ، یہ والا حسن ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 46 پہ، نیز محی الدین ابن عربی جو اولیاء اللہ کے سرخیل اور سید الطائفہ ہیں، وہ کہتے ہیں دلیل ہے کہ بزرگوں نے کہہ دیتا ہے، اور بزرگ بھی کہڑا سب تو کنٹروورشل بزرگ اس امت محی الدین ابن عربی، جس کے حوالے سے بڑے بڑے شرکی عقائد بھی فتوحات مکیہ کے اندر موجود ہیں. اور یہ انہوں نے شیخ صاحب کی جو عبارت بھی نقل کی ہے فتوحات مکیہ سے کی ہے. یہ وہ کہتے ہیں کہ جب محی الدین ابن عربی جو اولیاء اللہ، خالی اولیاء لکھ دیں تو ٹھیک سی، اولیاء اللہ تو اللہ نو پتا ہے، صحابہ کرام تو بات کسی کے لیے اب ڈیفینیٹلی اولیاء اللہ تو بس حسن ظن ہی ہو سکتا ہے آپ کا، کیونکہ بریلویوں کے اولیاء اللہ جو ہیں وہ اولیاء الشیاطین ہیں، دیوبندیوں کے جو اولیاء اللہ ہیں وہ بریلویوں کے شیاطین کے اولیاء ہیں. تو یہ من دون ہی اولیاء ہے، اللہ کو چھوڑ کے اور اولیاء. تو بہرحال یہ چونکہ انہوں نے لکھا ہے جو اولیاء اللہ کے سرخیل اور سید الطائفہ ہیں وہ بھی اس حدیث کو منکر اور ضعیف فرما چکے ہیں. ماشاءاللہ جی، انہاں دی کیڑی حیثیت، کڈا وڈا کو محدث ہے گیا اللہ دے بندے ہو. 6 صدی دے اندر ایک صوفی آیا ہے، انہوں کہہ رہے چونکہ انہیں کہہ دیتا ہے، یعنی گویا کہ امام بخاری امام مسلم نے کہہ دیا ہے، گویا کہ وہ ضعیف فرما چکے ہیں. گویا علماء اور اولیاء کا ان روایات کے ترک پر اتفاق ہو گیا. وہ کہتے لو جی اے مجمع البحرین ہو گیا، جس طرح سے کہتے ہیں نا سنی شیعہ کا اتفاق ہو گیا. وہ کہتے ہیں دیکھو جی علماء کا بھی اتفاق ہو گیا، یعنی امام مالک امام حنیفہ، کیونکہ ان کو اولیاء نہیں وہ مانتے، ان کو علماء ہی کہیں گے. وہ ان کے لیے تو اولیاء تو اس قسم کے لوگ ہوں گے نا جو ان الحق کہیں یا وہ وحدت الوجود کی رانگ انٹرپریٹیشن کو صحیح سمجھتے ہو. تو کہتے ہیں وہ اس پہ علماء اور اولیاء کا ان روایات کے ترک پر اتفاق معلوم ہو رہا ہے، جو اس کے استحباب کی بجائے کراہیت کا قرینہ ہے. واللہ اعلم. شکر ہے اینڈ واللہ اعلم کہ اللہ بہتر جانتا ہے. بالکل جی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ تسی کوڑ مارا ہے، بالکل کوڑ مارا ہے جی، بالکل اللہ بہتر جانتا ہے. یہ جناب میں نے جو ہے اس کا پوسٹ مارٹم کر دیا. باقی جو ہے وہ کسی کو گھول کے تو کوئی چیز نہیں پلائی جا سکتی، ہم صرف دلائل کے ساتھ جو ہے وہ چیزوں کو واضح کرتے ہیں. اور شوال کے 6 روزوں کے حوالے سے یہ بھی بات یاد رکھیں کہ عید کے بعد یہ 6 روزے کسی بھی وقت رکھے جا سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں، بعض لوگوں نے کہا جی ایک روزہ جڑا نا جی عید تو فوراً بعد رکھ لو، باقی 5 جس ٹائم مرضی رکھ لو. بالکل کوئی ایسی بات نہیں. شوال کے پورے مہینے میں یہ 6 روزے رکھنے. ایون جو ایام 20 کے روزے ہیں ان میں بھی بخاری مسلم میں ہے کہ 13 14 15 کے علاوہ بھی پورے مہینے کے اندر کسی بھی وقت 3 روزے رکھے جا سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے میرا تو مشورہ اس حوالے سے یہ ہے کہ رمضان مبارک کے فوراً بعد عید کا دن چھوڑ کے 2 شوال سے یہ روزے شروع کر دیے جائے تو بڑی آسانی ہے، کیونکہ انسان کی جو مشینری ہے نا وہ رننگ میں آئی ہوتی ہے، رننگ ہو چکی ہوتی ہے. اب دیکھیں آج کل روزے زیادہ ٹف ہیں پہلے اور دوسرے روزوں سے کمپیئر کریں، کیونکہ اب جون کا تقریباً یہ آپ سمجھ لیں مڈ اینڈ ہو چکا ہے. آج 21 جون ہے، کل سب سے لمبا دن ہے 22 جون سال کا. لیکن آپ دیکھیں کہ آپ کو بالکل
یعنی فیل ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. 21 رمضان مبارک ہے, جون کی تو آج 17 ہے, کل 18 جون ہے, تو 22 رمضان مبارک بنے گا. آپ کو فیل ہی نہیں ہوتا, حالانکہ شروع کے 2-4 روزے انسان کو لگ پتا جاتا ہے, کیونکہ روٹین سیٹ ہوتے ہیں. اب اتنی روٹین ہے کہ یاد ہی نہیں ہوتا کہ یار پیاس بھی لگ رہی ہے, کچھ سوچے نا روزہ ہے تو پھر پتا چلتا ہے. تو اسی طریقے سے یہ شوال کا ایک دن جب گزر جائے, یکم شوال, ساتھ ہی آپ یہ شوال کے 6 روزے شروع کر دیں تو رکھنے آسان ہو جائیں گے. باقی اگر ساتھ نہیں بھی رکھ رہے جس ٹائم مرضی رکھیں. اور بعض جو مریض ہیں اور مسافر ہیں اور بعض عورتیں ہیں جن کے مخصوص ایام کی وجہ سے رمضان کے 6-7 روزے گزر گئے, وہ پھر یہ کرتی ہیں کہ جی شوال کے 6 روزے تو رکھنا ہی نہیں نا, انہوں نے بھی قضا دی نیت بھی کر لینے. یہ بھی لوگ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم رمضان کے روزوں کی قضا دے رہے ہیں اور ساتھ ہی ایک ہی روزے کے اندر ڈبل نیت کر لیں گے. وہ کہتے ہیں جی جتنی نیتیں کریں گے اتنا ثواب ملے گا. بالکل غلط بات ہے. جو الگ چیز ہے وہ الگ ہی ہے میرے بھائی. آپ کے روٹی کھانے سے میرا پیٹ نہیں بھرنا, میری روٹی کھانے سے آپ کا پیٹ نہیں بھرنا. لہذا وہ جو 6 روزے ہیں جو کسی عورت کے چھوٹ گئے وہ الگ سے ہیں. یہ شوال کے 6 روزے الگ سے رکھنے ہوں گے, اس کا ایکویلنٹ نہیں بنیں گے. اور بعض لوگوں نے تو یہاں تک بھی مشہور کر دیا ہے کہ جس نے شوال کا کے 6 روزے ایک دفعہ رکھ لیے پھر پوری زندگی اس پہ فرض ہو جائیں گے. یہ بھی مشہور تھے, بڑی بڑی شڈولیں چل رہی ہیں. وہ کہتے ہیں جی ایک بار جنہیں رکھ لیا نا انہیں پھر ہمیشہ ہی رکھنا. بھائی نفلی عبادت ہے, وہ ہمیشہ کیسے واجب ہو سکتی. تو میں اس کانٹیکسٹ میں آخری بات کروں کہ یہ میں نے جتنا غصہ نکالا ہے یہ فقہ حنفی کے ان علماء پر نکالا ہے جو صحیح احادیث کی موجودگی میں ان روزوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. جن محدثین تک یہ احادیث نہیں پہنچی وہ اللہ تعالیٰ کے حضور ماجور ہیں, اور میجارٹی فقہ حنفی اور فقہ مالکی کے لوگ 99% میں کہوں گا, اور عوام تو 100%, علماء بھی 99% یہ روزے رکھتی ہے. یعنی میں خود 31 سال تک حنفی رہا ہوں. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ بالغ ہونے سے لے کر 31 سال کی عمر تک, اور پھر اب الحمدللہ میری 40 سال ہونے والی ہے, تو میں نے کبھی یہ روزے چھوڑے ہوں. ہم حنفی تھے, کٹر حنفی تھے, بریلوی, لیکن روزے رکھا کرتے تھے. تو شوال کے 6 روزے, بلکہ یہاں پہ ہمارے جیلم میں جو وہ کالے دے والے پیر ہیں, اور ان کی وہ گدی تو وہاں سے کوٹلی سے چلی ہوئی ہے, وہ بڑے پیر صاحب فوت ہو چکے ہیں. ان کے بارے میں یہ بات مشہور تھی, میں ابھی خود بھی ان کو جا کے ملا, کہ وہ عید صرف اس کو ملا کرتے تھے جو شوال کے 6 روزے رکھ کے آتا تھا. تو انہوں نے عید کی ملنے کا دن رکھا ہوا تھا 7 شوال کو یا 8 شوال کو. یعنی وہ کہتے تھے کنزیکٹو 7 روزے رکھ کر پھر آگے مجھے عید میں, حالانکہ وہ کٹر حنفی بریلوی. تو یعنی یہ جو فقہ حنفی بھی چند ایک لوگ ہیں جنہوں نے یہ جرت کیا حدیث کا انکار کرنے کی. باقی جس طریقے سے مدینہ شریف کو باقی حنفیوں نے حرم مان لیا, خدا حمزہ بریلوی صاحب نے باقاعدہ امام حنیفہ سے اختلاف کیا فتاوی رضویہ میں, اور ان کا میں مدینے کو حرم مانتا ہوں, بلکہ انہوں نے پوری نعت لکھی, حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. تو یہ اسی طریقے سے اور کئی ایک مسائل ہیں جس کے اندر انہوں نے اپنے مطلب امام کے اقوال کو چھوڑا ہے. یہ شوال کے 6 روزوں کے معاملے میں بھی ضد نہیں کرنی چاہیے, میں اینڈ پہ ریکویسٹ کروں گا. باقی میں نے اگر کوئی ہارش ورڈ استعمال کیے ہیں تو میں بار بار الفاظ استعمال کرتا ہوں کہ ان مولویوں نے میری مجھ کو نہیں کھولی پائی, انہوں نے میری بحث نہیں کھولی ہے, میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے, لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرے گا تو ہم تو صرف زبان کی تلوار استعمال کر رہے ہیں. سیدنا عمر زندہ ہوتے تو سیدھا نیام جو تلوار کر دے, مولویوں نے گاٹے لاندے جو احادیث کے یہ مذاق اس طریقے سے اڑاتے ہیں.